بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان، میں ہوں سبحان کھوسا۔ ناظرین، بالآخر کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے۔ بلدیاتی انتخابات مکمل ہونے کے بعد اب یہ سوال بھی اہم ہے کہ آخر کراچی کا میئر بنے گا کون؟ جو نتائج سامنے آئے ہیں ان نتائج سے یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی جماعت اکیلے سے حکومت میئر شپ حاصل نہیں کر سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نتائج دیر سے آئے، اس نے بھی الیکشن کی شفافیت پر بہت سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اسی سارے موضوع پہ بات کریں گے کہ کس نے کتنی سیٹیں لیں اور آخر میئر شپ کس کے حصے میں جائے گی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے جو بلدیاتی انتخابات تھے اسے فٹ بال بنایا گیا تھا۔ کبھی یہ تاثر عام ہوتا تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں اور کبھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی تھی کہ انتخابات نہیں ہو رہے۔ ایم کیو ایم بضد تھی، آخرکار ایم کیو ایم نے بائیکاٹ اپنا جاری رکھا۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ وہ بائیکاٹ ایم کیو ایم لندن کے کہنے پہ ہے یا ایم کیو ایم پاکستان کے کہنے پہ ہوا، لیکن بظاہر ایم کیو ایم اس سارے معاملے سے باہر رہی۔ ایم کیو ایم کے جو اختلافات تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کوشش کی، الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور یہ کوشش کی کہ الیکشن ملتوی ہوں، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ واضح فیصلہ کر دیا کہ 15 جنوری کو ہی انتخابات ہوں گے۔ بالآخر 15 جنوری کو پولنگز ہوئیں، انتخابات ہوئے، نتائج آنا شروع ہوئے، لیکن نتائج دیر سے ملے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ نتائج دیر سے آنے سے بہت شک و شبہات بڑھے اور الیکشن کی شفافیت پر سوال بھی اٹھے۔ مختلف جو جماعتیں جو حصہ لے رہی تھیں انہوں نے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، انہوں نے دھاندلی کے الزامات بھی لگائے ہیں، لیکن بہرحال الیکشن اپنے اس پائے تکمیل کو پہنچی، الیکشن مکمل ہوئی۔ جو نتائج سامنے آئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 93 سیٹیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے وہ جماعت اسلامی ہے، جس نے 86 سیٹیں لی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف نے 40 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے کراچی جیسے اتنے بڑے شہر، پاکستان کے بڑے شہر سے صرف 7 سیٹیں حاصل کر سکی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد امیدوار 3 کامیاب ہو کر میدان میں آئے ہیں۔ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان گروپ کے 3 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، ٹی ایل پی کے 2 ہوئے ہیں۔ اس طرح ایم کیو ایم کا 1 امیدوار کامیاب ہو سکا ہے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ آخر کراچی کا میئر بنے گا کون؟ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بیڈ گورننس پر بہت سارے سوال اٹھتے رہے ہیں، اب یہ سیلاب کی صورتحال تھی تو یہ تاثر بھی عام تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا، لیکن اس نتائج نے یہ بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے عرصے کے بعد کراچی سے اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کر چکی ہے اور پاکستان کے بڑے شہر سے سب سے بڑی جو جماعت ابھر کر سامنے آئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ میئر شپ کس کے حصے میں جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ سیٹیں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، دوسرے نمبر پر وہی سیٹیں جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ اب یہ 2 فریق ہی میدان میں لڑیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر کراچی کی جو حکمرانی ہے اس پہ دونوں حصے دار ہوں گے، میئر شپ ایک لے لے اور نائب جو میئر ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آ جائے۔ اس سے علاوہ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری یہ واضح الفاظ میں بھی کہہ چکے تھے کہ پاکستان کے بڑے شہر کا جو میئر ہے وہ جی اعلیٰ ہوگا۔ تو بلاول کی اس ایڈوانس بات پہ بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ آخر بلاول کو اتنا یقین کس طرح تھا، کیا یہ کس طرح کا جادو تھا، یا بلاول کو خفیہ انداز سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو اتنی ساری سیٹیں مل جائیں گی اور یہ میئر شپ آپ کے حصے میں آئے گا۔ لیکن اب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے میئر شپ کی۔ مجھے جو لگتا ہے بظاہر کہ جو بلاول بھٹو نے پہلے کہا کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا اور جو نائب میئر جسے کہتے ہیں وہ جماعت اسلامی کے حصے میں آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس انداز سے مہم چلا رہی تھی، جس انداز سے الیکشن ملتوی نہ ہونے کے دعوے کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ساری جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہ رہی، ہمارے مینڈیٹ سے خوفزدہ ہیں، ہماری عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہیں، لیکن بظاہر جو نتائج سامنے آئے اس میں پاکستان تحریک انصاف
تیسری نمبر کی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، جو مختلف ضمنی انتخابات میں بڑے انداز سے جیتی رہی، لیکن اس بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ اب بظاہر یہی لگتا ہے، جو سینیریو بنا اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام JUI، مسلم لیگ نون، آزاد، ان سب کو ملا کر، اس کے علاوہ جماعت اسلامی سے بھی وہ کوشش کرے گی کہ ان کو نائب امیر پر راضی کر کے اس طرح کا ماحول بنایا جائے، لیکن اب یہ اہم ہے کہ آخر کراچی کا میئر کون بننے جا رہا ہے یہ دیکھنے کو ہے، لیکن کچھ دنوں تک یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن بظاہر جیسے میں نے پہلے کہا کہ کراچی کی جو میئرشپ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے دے اجازت، کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔